الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوات الله وسلامه على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حق تعالی جل شانہ نے اس دنیا کی چمک دمک اور اس دنیا کو رنگ ریلی اور دنیا کو خواہشاتی نفسانی کی تمام چیزوں سے اس دنیا کو مزین کیا ہے. اس لیے اس دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر، اس کی خوبصورتی اور اس کی رنگ ریلی کو دیکھ کر کتنا بھی بڑا نیک آدمی ہو، اس کی رنگ ریلی کے پنجے میں آ کر اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے اور اپنے رب کو بھول جاتا ہے. یہ دنیا اور دنیا کی تمام چیزیں یہ بہت دل کو لبھانے والی ہے، دلوں کو بہلانے والی ہے. یہ دنیا کی چمک دمک اور اس کی خوبصورت مناظر کہیں ہمیں اپنے اصل مقصد سے غافل نہ کر دے، کہیں ہمیں اپنے رب حقیقی سے کہیں غافل نہ کر دے. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمیں گھر سے ہم اپنے بچوں کو کوئی چیز لینے کے لیے مارکیٹ اور بازار میں کسی دکان پر بیچتے ہیں، وہ بچہ دکان پر پہنچتے پہنچتے راستے کے اندر کوئی کھیل کود کو دیکھ کر اور کوئی خوبصورت چیز کو دیکھ کر اسی میں مشغول ہو جاتا ہے، اور جس مقصد کے لیے وہ اپنے گھر سے نکلا تھا اس میں اس کو دیر ہو جاتی ہے. تو کبھی ہم اپنے بچوں کو فون کے ذریعے سے، میسج کے ذریعے سے یا کسی کے کہلوا کر اس کو اپنا مقصد یاد دلاتے ہیں کہ بچوں میں نے تجھے دکان پر یہ چیز لینے کے لیے بھیجا تھا، لیکن تو جاتے جاتے اس کھیل کود کے اندر لگ گیا، راستے کے اندر کسی اور چیز میں مشغول ہو گیا، جس بنیاد پر تجھے وہاں پہنچنے میں دیر ہو رہی ہے اور یہاں ہم تیرا انتظار کر رہے ہیں. اسی طرح میں اور آپ بھی اور دنیا کے اس وقت تمام انسانیت بھی ایک سفر میں چل رہے ہیں. اس سفر کی طرف چلتے 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 دنیا کی رنگ ریلی میں
ہمیں ایسا بہکا دیا ہے کہ ہم اپنے آخرت سے، اپنی قبر سے، اپنی موت سے ایسے غافل ہو گئے کہ خدا کو آسمانوں سے زلزلوں کی بارش اور آسمانوں سے پتھروں کی بارش، اور خدا نے آسمان اور زمین کے تیور کو بدلا کر ہمیں اس بات کی طرف جھنجھوڑا ہے، ہمیں اس بات کی طرف متنبع کیا ہے کہ میرے بندو، میں نے تمہیں کس کام کے لیے پیدا کیا تھا اس دنیا میں نے تمہیں اس دنیا میں کیوں بھیجا تھا، تمہارا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا، تم کو اس دنیا کے اندر پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، یہ ساتوں زمین، آسمان اور زمین اور پہاڑ اور ندی نالے اور یہ دنیا کی تمام مخلوقات کو میں نے کیوں پیدا کیا تھا، یہ سارے بنانے کا مقصد ایک ہی تھا کہ اے میرے بندے تو ان تمام چیزوں سے فائدہ اٹھا لے، آسمانوں کی چھت کے نیچے رہ کر، زمین کے اوپر رہ کر، اور تو پہاڑوں سے فائدہ اٹھا کر، ندی نالوں سے فائدہ اٹھا کر، اور دنیا کی دوسری مخلوقات سے فائدہ اٹھا کر تو میرے کہنے کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دے۔ جب میں اور آپ اپنے مقصد سے ہٹ رہے تھے اور اپنے مقصد سے غافل ہو رہے تھے، خدا نے دنیا کے اندر ایسے حالات پیدا کر دیے کہ یہ حالات مجھے اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں، مجھے اور آپ کو متنبع کر رہے ہیں کہ میں اور آپ غافل ہو گئے ہیں، میں اور آپ سو گئے ہیں، لیکن میرا اور آپ کا رب سویا نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، آگے اللہ کی صفت بیان فرمائی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے نہ اس کو جھونکا آتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے حق تعالیٰ سے کہا، یہ ماری ڈالا، کیا تجھے نیند نہیں آئی تھی، کیا تجھے تھکان محسوس نہیں ہوتی؟ حق تعالیٰ نے فرمایا، موسیٰ اپنے دونوں ہاتھوں کے اندر کانچ کے پیالے یا کانچ کے برتن لے کر کھڑا رہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ ہاتھوں میں سے گر گئے، ٹوٹ گئے۔ اے موسیٰ، جب تیرے ہاتھ کے اندر سے برتن گر جاتا ہے تھوڑا جھونکا لگنے کی وجہ سے، اگر میں خدا اور میں ساتوں آسمان اور زمین کا رب اگر میں سو جاؤں تو آسمان اور زمین کا نظام خراب ہوگا۔ تو میرا اور آپ کا رب غافل نہیں ہے، وہ بڑا غیور ہے، بڑا طاقت کا مالک ہے، اس نے حالات کو دے کر ہمیں جھنجھوڑا۔ معین الدین چشتی اجمیری علیہ الرحمہ فرماتے تھے کہ دنیا کے انسانوں، جب دنیا کے کسی قوم کے اوپر، دنیا کے کسی ملک میں، دنیا کے کسی خطے میں جب خدا عذاب بھیج دے، زلزلہ آ جائے، پانی کا سیلاب آ جائے، پتھروں کی بارش شروع ہو جائے، تو سمجھ جانا چاہے وہ خدا دوسرے ملک کے اندر حالات کو بھیجتا ہے، یہاں تو سمجھ جانا اس لیے کہ جس خدا نے وہاں عذاب بھیجا ہے وہ خدا یہاں بھیجنے پر قادر ہے، وہ یہاں بھیجنے پر قادر ہے۔ ترکی اور سیریا اور لیبنان اور دوسرے ممالک میں جو زلزلے آئے، اور ان زلزلوں کے آنے کے بعد یقیناً بہت سارے عبرت کی چیزیں ہماری آنکھوں کے سامنے آئی۔ یہ میرے اور آپ کے لیے عبرت ہے۔ مسلمان آزادانہ زندگی نہیں گزارتا، مسلمان عبرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، عبرت کی نظر سے وہ دیکھتا ہے۔ جب میرے اور آپ کے سامنے ہمارے موبائل پر وہاں کے ویڈیو آئے، وہاں کے فوٹو آئے، وہاں کے سماچار اور وہاں کے نیوز آئے، ہمیں ان ویڈیو کو دیکھ کر عبرت حاصل کرنا چاہیے کہ جو 2200 سال پہلے کے منزلیں، جو 2200 سال پہلی پرانی منزلیں جو بڑی زبردست طاقت والی تھی، لیکن خدا نے زلزلے کے ایک جھٹکے میں ان 2200 سال کی پرانی منزلوں کو زمین دوز کر دیا۔ اس روئے زمین پر ایک قوم گزری ہے جو قوم اپنی طاقت کے بلبوتے پر یوں کہا کرتی تھی، ہوا شد منا قوہ، ہم سے زیادہ کوئی طاقتور ہے کوئی نہیں، لیکن اللہ نے ایسی قوموں کو ہلاک کیا ہے، ایسی قوموں کو برباد کیا ہے۔ تو ترکی اور سیریا کے اس زلزلوں کے بعد مجھے اور آپ کو مطمئن ہونے کی بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔
ہمیں اور زیادہ اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. لیکن یہاں رک کر ایک بات کی طرف آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ میرے بھائیوں، ان زلزلوں کے آنے کے بعد میری اور آپ کی زندگی میں کیا عبرت کی چیزیں آئی، میری اور آپ کی زندگی میں کیا سبق آیا. منومن مٹی کے نیچے دب کر، منومن وہ بلڈنگوں کے نیچے دب کر ایک چھوٹا سا معصوم بچہ اپنے بھائی کو زندگی بخشنے کے لیے اور زندگی کی حفاظت کے لیے، اس کو بچانے کے لیے اپنے ہاتھوں کے ذریعے سے وہ اس اوپر کی بلڈنگ کو اور اس کے سیمنٹ کی وہ مال کو وہ اپنے ہاتھوں سے پکڑ رہا ہے اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے اس نے ایک جان دے دی ہے. ایک اور ویڈیو آیا جس میں جو زمین گری ہے، جو بلڈنگیں گری ہے، اس بلڈنگ کے اندر سے ایک آدمی کو نکالا جا رہا تھا. اس نے یوں عربی میں یوں جملہ کہا ہے کہ مجھے نکالنے کی کوشش بعد میں کرو، پہلے میرے لیے پانی کا انتظام کر لو، میری نماز باقی ہے، میری نماز باقی ہے، میرے لیے پانی کا انتظام کرو، میں وضو کروں اور میں نماز پڑھوں. اندازہ لگاؤ کہ دلوں کے اندر نمازوں کی کتنی اہمیت ہوگی، کتنی عظمت ہوگی کہ بلڈنگ کے نیچے دبا ہوا ہے، حالات ہیں ایسے سنگین حالات میں انہوں نے اپنی نماز کو نہیں چھوڑا ہے. ان حالات کے بعد زلزلے کے آنے کے کارن اور اس کے ریزن دنیا کی ٹیکنالوجی چاہے کچھ بھی بتائے، دنیا کی ٹیکنالوجی یوں کہے کہ زمینوں کے نیچے جو پلیٹیں ہم نے بچھائی ہیں وہ پلیٹیں آپس میں ہٹتی ہے تو زلزلہ وجود میں آتا ہے. نہیں، میرا اور آپ کا ایمان اس بات پر ہے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب دنیا کے اندر زنا خوری عام ہو جائے گی، بدکاری عام ہو جائے گی، شراب پینا عام ہو جائے گا، حلال کو حرام اور حرام کو حلال سمجھا جانے لگے گا، مسجدوں میں شور ہونے لگے گا، ماں باپ کی نافرمانی ہونے لگے گی، علماء کی توہین ہونے لگے گی، ممبروں کی بے عزتی کرنے لگے گے، تو یاد رکھو زلزلے کا انتظار کرو. دنیا کی ٹیکنالوجی پوری بھی ہے. یہ اتنا شدید اور اتنا خطرناک زلزلہ کہ جس زلزلے پر پورے ترکی اور پورے سیریا کو ہلا دیا. ہم یاد کریں قرآن کریم کی اس آیت کو جہاں حق تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم. آگے فرمایا یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن الله عذاب شديد. کیا فرمایا؟ اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو، اس دن سے ڈرو. یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو. کیوں؟ قیامت کا زلزلہ بہت خطرناک زلزلہ ہے. یہاں دودھ پلانے والی ماں اپنی ساتھیوں سے بچوں کو پھینک دے گی، ان کی حمل گر جائیں گے اور ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا کہ میرا حمل گر گئے. لوگ کہیں گے یہ نشے میں، نشہ نہیں ہوگا، وہ اللہ کا عذاب ہوگا. دنیا کے حالات مجھ اور آپ کو جھنجھوڑ رہے ہیں. جیسے ہم اپنے بچوں کو فون کے ذریعے سے جھنجھوڑتے ہیں، اس کو متنبع کرتے ہیں کہ بچوں میں نے تجھے کس چیز کے لیے بھیجا تھا. خدا بھی ان حالات کو دے کر ہمیں جھنجھوڑنا چاہتا ہے. میرے بچے، میں نے تجھے زندگی کس کے لیے دی؟ میں نے تجھے قرآن کے لیے دی تھی، میں نے تجھے میری عبادت کے لیے دی تھی، میں نے تجھے میرے نبی کے پیرو طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے دی تھی، سنتوں کے لیے دی تھی. تو نے کیا کیا ہے؟ حقیقت میں ان حالات کے اور ان زلزلے کے آنے کے بعد یقیناً ہم میں سے کتنے لوگوں نے اس کے ویڈیو کو، اس کے نیوز کو ایک دوسرے پر فارورڈ کیا ہوگا. لیکن ہم میرے آگے کے اس جملے پر سوچے کہ کیا ہم نے جس طریقے سے ویڈیو دوسرے آدمی پر فارورڈ کیا، کیا کبھی ہم نے اپنی زبان سے دوسرے کو دعا کرنے کے لیے کہا؟
کیا کبھی میں نے اپنے کاموں کو چھوڑ کر میں نے 2 رکعت ان بھائیوں کے لیے پڑھی؟ کیا کبھی میں نے ان کے لیے 2 روپیہ صدقہ کیا؟ کرنا یہ کام تھا، یہ کام کرنے کے تھے۔ اس کے لیے ہم مسجدوں میں دعاؤں کا اہتمام کرتے، اس کے لیے اپنے گھروں میں دعاؤں کا اہتمام کرتے، اس کے لیے ہم آپس میں مشورہ کرتے۔ اللہ کے نبی نے ایک روایت میں ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا کہ جیسے ہمارے پورے بدن کے اندر، پورے جسم کے اندر اگر پاؤں کی انگلی میں کانٹا چبھتا ہے تو پورا بدن پریشان ہو جاتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، پورا بدن بے چین اور پریشان ہو جاتا ہے۔ چاہے دنیا کے کسی بھی ملک کے اندر، دنیا کے کسی بھی خطے میں زلزلہ آئے، پانی کا سیلاب آئے، کچھ بھی حالات ہو، ہمیں بے چین ہو جانا چاہیے۔ ہم ایک جسم کے مانند ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، چاہے وہ ہزاروں کلومیٹر ہم سے دور ہے۔ کل قیامت کے دن انہوں نے ہماری گردن پکڑ لی اور کہیں گے کہ اللہ جب زلزلہ آیا تو ہم منومن مٹی کے نیچے دبے ہوئے تھے، بلڈنگوں کے نیچے دبے ہوئے تھے، ہم یہاں روزی روٹی کے لیے، اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے بیماروں کا علاج کرانے کے لیے ہمارے پاس کوئی نہیں آیا۔ ہم نے ان کے لیے کیا دعائیں کی؟ یہ ہے کرنے کے کام، فارورڈ کرنا، لوگوں کو بتلانا، لیکن لوگوں کو ان کاموں کی طرف متوجہ کرنا، ان کے لیے دعائیں کی جائے، ان کے لیے تنخواہ و خیرات کا اہتمام کیا جائے۔ کرنے کے کام یہ ہے۔ اور جہاں دنیا کے دوسرے ممالک اور دوسرے خطوں میں جہاں زلزلہ آتا ہے، ایسے موقع پر بلکہ چاہے کوئی حالات نہ ہو، بلکہ اس وقت تو پوری دنیا حالات کی افراتفری میں زندگی گزار رہی ہے، کہیں مہنگائی کے حالات ہیں، کہیں کاروباری کو حالات ہے، کبھی دوسری لائن کے اعتبار سے حالات ہیں، لوگ بے چین اور پریشان ہیں۔ تو ان حالات میں ہمیں سب سے زیادہ اپنے گناہوں سے سچے دل سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم بہت مایوس ہو گئے، ہم تو مائل ہے بکرم کوئی سائل ہی نہیں، ہم تو مائل ہے بکرم کوئی سائل ہی نہیں، رہ دکھلا کسے رہ منزل ہی نہیں۔ اللہ تو بخشنے پر، معاف کرنے پر وہ تیار ہے، اس کی رحمتیں انتظام میں ہے۔ حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک نوجوان آدمی ایسا تھا کہ جو بہت بڑا مالدار تھا، لیکن اپنی مال و دولت کی عیاشی میں اس نے زنا، بدکاری، شراب نوشی، ان تمام گناہوں میں وہ زندگی گزارتا رہا۔ ماں اس کو سمجھاتی رہی، بیٹے زنا سے باز آ جا، بیٹے یہ سودی لین دین سے باز آ جا، بیٹے یہ ڈاکہ زنی اور چوری سے باز آ جا، لیکن وہ اپنی نوجوانی کو عیاشی میں گزار رہا تھا۔ جب یہ بیٹا آخری حالت میں آ گیا اور مرنے کی تیاری تھی، اس نے اپنی ماں کو کہا، کیونکہ ماں اس کو اپنے بیٹے کی زندگی میں ایک سمجھا رہی تھی کہ اپنے زمانے میں ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، جس کو حسن بصری علیہ السلام اور حسن بصری سے یاد کیا جاتا ہے، بیٹے جا وہاں اور وہ تجھے توبہ کا طریقہ سکھائیں گے اور تجھے توبہ کرنا آ جائے گا، خدا تجھے معاف کر دے گا۔ لیکن وہ بیٹا جوانی کے نشے میں تھا، وہ توبہ کرنے پر قادر نہیں ہوا اور اس کو توبہ کی توفیق نہیں ہوئی۔ جب وہ بیماری پر آیا اور ایسے حالات میں آ گیا کہ اب کچھ نہیں کر سکتا ہے، نہ پاؤں میں چلنے کی طاقت ہے، نہ اس کے اندر بولنے کی اتنی صلاحیت ہے، وہ بیماری پر آ گیا اور ایسی سخت حالت میں آ گیا کہ اب یہ زندگی اور موت کے درمیان میں جھولے جا رہا ہے۔ ایسے حالات میں اس نے اپنی ماں سے کہا، ماں
تو پوری زندگی مجھے سمجھاتی رہی لیکن میں نہیں سمجھ سکا, میں تیری باتوں کو اپنی زندگی میں نہیں اتارا. اے میری ماں تو حسن بصری کے پاس جا اور میرا نام لے کر کہنا کہ میرے لیے مغفرت کی دعا کرے. وہ حسن بصری کے پاس گئی. حسن بصری نے کہا میں اس وقت سبق پڑھاتا ہوں. انہوں نے آنے سے منع کر دیا. ماں پھر آئی. ماں ہوتی ہے, ماں اپنے بچے کے پاس آئی, کہی وہ بچہ, وہ میرے بیٹے, تو کیسا بدماش ہے, تو کیسا بدقسمت ہوئے, تو کیسا نالائق ہے کہ تیری توبہ کرانے کے لیے اور تجھے معاف کرانے کے لیے اور تجھے توبہ کا طریقہ سکھانے کے لیے حسن بصری جیسا عالم بھی تجھے منع کرتا ہے, تو آنے سے یہاں منع کرتا ہے. تو بیٹے نے اپنی ماں سے 2 وصیت کی کہ میری ماں جب میں مر جاؤں, جب میرا انتقال ہو جائے, جب میری روح نکل جائے تو میری 2 وصیت کو پورا کرنا. ایک وصیت تو یہ ہے کہ میرے مرنے کے بعد تیری اوڑھنی کے ذریعے سے, تیرے 2 پتے کے ذریعے سے, تیرے 2 پتے کو میرے گلے کے اندر ڈالنا اور پھندا ڈال کر پورے محلے میں میری ناچ کو کھینچنا اور لوگوں کے سامنے بتلانا تاکہ میرے ان دوستوں کو معلوم ہو جائے, ان نوجوانوں کو معلوم ہو جائے جو میرے ساتھ زنا خوری میں آتے تھے, جو میرے ساتھ بدکاری کے کاموں میں آتے تھے, جو میرے ساتھ شراب نوشی کے کاموں میں کرتے تھے, ان کے لیے میں عبرت کا نشانہ بن جاؤں. اور دوسری وصیت میری ماں یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے, جب میں مر جاؤں, مجھے مسلمان کے قبرستان میں دفن نہ کرنا. کیوں کہ میں اتنا اللہ کا نافرمان بندہ ہوں, جب اللہ کی طرف سے عذاب آئے گا, اللہ کی طرف سے لعنت آئے گی تو میری وجہ سے قبرستان کے اندر سوئے ہوئے دوسرے مرحومین کو تکلیف ہوگی. میں نہیں چاہتا کہ میرے اوپر آیا ہوا عذاب کسی اور کو بھی پہنچے, اس لیے میری ان 2 وصیت کو چھوڑا. حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس وہ ماں پھر گئی, بلکہ وہ بچہ جب اس کی آخری حالت تھی, وہ نوجوان کی آخری حالت تھی, اس نے لیتے لیتے آسمان کی طرف اپنی نظر اٹھائی اور آسمان کی طرف دیکھتے دیکھتے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. وہ دل دل میں اللہ سے معافی مانگ رہا تھا, جس معافی کو کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, کوئی نہیں سن رہا تھا. اسی حال میں اس کی روح قبض ہو گئی. ماں پھر گئی, حسن بصری کے پاس گئی اور کہا حسن بصری میرے بیٹے کی تو روح نکل گئی ہے, آ جاؤ نا, میرے بیٹے کی جنازے کی نماز پڑھا دو, کہیں تمہاری جنازے کی نماز پڑھانے کی وجہ سے میرے بیٹے کو اللہ معاف کر دے, اس کی مغفرت ہو جائے. حسن بصری نے منع کیا, میں نہیں آتا. وہ ماں تھی, واپس آئی, اپنے بیٹے کی روح نکل چکی تھی, بیٹا دنیا سے جا چکا تھا. اس نے اپنے دوپٹے کو, اپنے اوڑھنی کو کفن پر پہنا کر اس کے نوجوان کے اپنے بیٹے کے اوپر ڈالا ہے. اور جیسے ہی ڈال رہی تھی گھروں کے اندر آواز آئی, دستک دی, پوچھا کون ہے, کہا حسن بصری ہو. کہا کیوں آئے, جب میں آپ کو بلانے آئی تھی تو آپ نے آنے سے انکار کر دیا. وہ کہنے لگے میں اپنے کاموں سے فارغ ہو کر تھوڑی دیر لیتا ہی ہوا تھا کہ اللہ کی طرف سے مجھے یہ آواز آئی کہ جاؤ حسن, میرے دوست کی نماز جنازے پڑھانے سے کیوں انکار کر دیا, میرے دوست کی نماز جنازہ پڑھانے سے تم نے کیوں انکار کر دیا. وہ حسن بصری آئے اور کہنے لگے ماں, ببوری اماں یہاں سے ہٹ جاؤ, میں اس کو کفن پہناتا ہوں, میں اس کو غسل دیتا ہوں, میں اس کو جنازے کی نماز پڑھاتا ہوں. کہا کیوں, کہا کہ اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ اس میرے بندے نے میرے ساتھ صلح کر لی ہے, اس میرے بندے نے میرے سے توبہ کر لی ہے. فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ زمانے کے بہت بڑے ڈاکو تھے, زمانے کے بہت بڑے ظالم تھے, لیکن جب کسی جگہ پر حملہ کرنے کے ارادے سے اپنی پوری جماعت کے ساتھ گئے تھے, قرآن کریم کی آیت, وہ گھروں کے اندر سے آواز آئی الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ, کیا ایمان والوں کے لیے وہ گھڑی نہیں آئی کہ ایمان والے ابھی بھی اللہ کی طرف سے وہ جا جائے. انہوں نے اپنے سارے سامان کو چھوڑ دیا اور دل کے اندر سے آواز آئی رب وہ وقت آ گیا ہے, فضل کا وہ وقت آ گیا ہے. جو پیچھے کے اندر وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, جہاں مکان میں رہتے تھے, انہوں نے آواز اندر میں آپس میں مشورہ کیا کہ خاموش ہو جاؤ, اس لیے کہ فضل ابن عیاض ہیں, وہ ہمارے اوپر آکاش نہیں ڈالیں گے. فضل ابن عیاض نے آواز لگائی اور فضل کی زندگی بدل گئی, فضل کی زندگی بدل گئی ہے. حالانکہ فضل کے نام سے اس زمانے کی مائیں اپنے بچوں کو ڈرایا کرتی تھی. میں اور آپ ان حالات میں
سچے دل سے توبہ کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور ایک نئی زندگی گزارنے کا پختہ عزم مصمم اور ارادہ کریں کہ انشاءاللہ ہم اپنی زندگی کو بہترین سے بہترین بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آنے والے مبارک ایام ہے، رجب کا مہینہ مبارک ہے، آنے والا شعبان کا مہینہ مبارک ہے، دعاؤں کا خوب اہتمام کریں، اپنی ذات کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے گاؤں کے لیے، اپنی بستی کے لیے، اپنے علاقے کے لیے، پوری امت کے لیے دعاؤں کا خوب اہتمام کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ تعالی رب العالمین۔